تبارک یا اللہ۔ کچھ نہیں ہوگا، آواز ان کے جو آپ کے کولم ہیں ان کی آواز بڑھا کر میری تقریر جن جملوں سے شروع ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو سب کو انسان بنایا ہے، اس کا کرم ہے نا۔ قادر مطلب ہے خدا، 18,000 مخلوق بنائی ہے اس رب نے، کتنی بولو؟ مکھی مچھر کتا بلی گدھا بیل سب بنائے، اللہ چاہتا تو میں کچھ بھی بنا دیتا، اس کا کرم ہے جنتی پر والوں کہ ہمیں آپ کو جانور نہ بنا کے اللہ نے انسان بنایا، انسان بنا کر بھی اللہ نے چھوڑا نہیں، مسلمان بنایا، مسلمان بنا کر بھی تمہیں بے لگام نہیں کیا، اپنے پیارے نبی کی امت میں پیدا فرمایا۔ ساری زندگی 100 سال 50 سال 60 سال 150 سال اگر آپ کی عمر ہو، مصلی بچا کے سجدے میں گر جاؤ، نبی کے جو امتی ہو نا، اس کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ سر سے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے آپ کا جسم، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک۔ آپ کہو گے مولانا بال کی کوئی حیثیت ہے؟ ہم تو کٹا کے نائیوں کی دکان میں ڈال کے چلے آتے ہیں، ان سے پوچھو جو گنجے گھوم رہے ہیں آج گنجے، ان سے پوچھو کتنی قیمت ہے بالوں کی۔ ایک شادی ہوئی ہے ابھی ہمارے علاقے میں، 40,000 کے بال لگوا کے گیا گنجا، دولہا بن کے۔ سلامی ہوئی محبت میں، سالی جب سلامی کرنے آئی بھائی کی، لڑکیوں نے دھکیل دی تھوڑی سی، بہنوئی پہ گر گئی، اتفاق سے بھائی کی بال ہاتھ آ گئے، جھٹکا لگا، بھائی گنجا ہو گیا، 1 منٹ میں بھائی گنجا۔ سالی ڈر گئی، کم عمر کی تھی، رونے لگی، بولے بھائی کی کھال چھوڑ گئی، بڑی کچھی تھی۔ لوگ بولے لڑکی کو کچھ ہونا جا، سمجھایا، بولے نا تو مت ڈر، بھائی ہے ہی گنجا۔ اس کی قیمت اس سے پوچھو جو گنجے گھوم رہے ہیں، آنکھوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اندھے گھوم رہے ہیں، کانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو بہرے گھوم رہے ہیں، زبان کی قیمت اس سے پوچھو جو گونگے گھوم رہے ہیں، ہاتھوں کی قیمت اس سے پوچھو جو لنجے گھوم رہے ہیں، پیروں کی قیمت اس سے پوچھو جو لنگڑے گھوم رہے ہیں، کپڑے کی قیمت اس سے پوچھو جو ننگے گھوم رہے ہیں، ماں باپ کی قیمت ان سے پوچھو جو یتیم گھوم رہے ہیں، مکان کی قیمت ان سے پوچھو جو فٹ پاتھ پر پڑے ہیں، کھانے کی قیمت ان سے پوچھو جو اسٹیشنوں پر ایک ایک روٹی کے لیے لائن لگائے کھڑے ہیں، اور بیویوں کی قیمت ان سے پوچھو جن کے گھروں میں بیویاں نہیں ہیں، اولاد کی قیمت ان سے پوچھو جو لابلد ہیں، آج تک 1000 کوششوں کے باوجود ان کے گھر میں اولاد نہیں ہے، خدا پاک نے جو عزت دی ہے اس کی قیمت ذلیلوں سے پوچھو، کہ جو دولت خدا نے دی ہے اس کی قدر و منزلت آپ جا کے امیروں سے پوچھو۔ جینتی پور کے جلسے میں بیٹھنے والے زندہ دل سنیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ختم بالکل کھینچ دو بھائی، سیٹ سے لگا دو، میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں بالکل ختم کر دو، ہم نہیں بولتے نہیں، ہمارا مقصد ہے ایک ایک بات ان کی سمجھ میں آئے میں کیا کہہ رہا ہے۔ ای کو ختم، بہت بڑھیا، آباد پھول، سبحان اللہ بولو بھائی، سبحان اللہ، آباد انشاءاللہ، آباد بڑھائیے آپ، ٹھیک ہے، زور سے بول کے دکھائیں سبحان اللہ۔ خدا کا شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے میرے رب کا، اس خالق کے کائنات کا، کہ اس نے ہمیں دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، شہرت سے نوازا۔ اس ساری چیزیں جب تمہیں مل گئی تو تم نے تو اپنے چہرے ہی پھیل لیے، ہاں الگ ہو گئے تم۔ اگر مکان بنا لیا تو سینے کے بٹن کھول کے گھوم رہا، بیٹا ماسٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا تو باپ پھیلا ڈھاپ کے بغل میں رشتہ داریوں میں جا کے کہہ رہا، بولے وہ تمہاری دعا سے MBBS بن گیا، کوئی رشتہ ہو تو بتا دیو، ڈکیتی ڈال لے کہیں، اسی کے گھر میں گھس جا۔ اس لیے پڑھایا تھا بیٹا، اس لیے بنایا تھا IAS IPS پروفیسر ڈاکٹر ماسٹر انجینئر اسے، کہ تو بھکاری بنے گا، شرم نہیں آتی؟ خدا پاک نے اگر دولت دی ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، علم دیا ہے
تو اس علم کے ذریعے شہرت کے ذریعے دوسروں کو دبانے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ اللہ اگر پر جبانا جانتا ہے تو پروں کو کاٹنا بھی جانتا ہے۔ زیادہ مت اڑو، زیادہ مت اتراؤ، اللہ کی شان، اس کی قدرت بڑی شان والی ہے، اس کی یعنی کہ عزت اور اس کی رحمت، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اترانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عطا پر اور اسی کے دیے پر ہمیشہ راضی رہو۔ اگر اللہ نے مکان بنوا دیا، ہاتھ جوڑ کر شکر ادا کرو، بلڈنگ بنا لی شکر ادا کرو، اچھے کھانے مل رہے شکر ادا کرو، اولادیں پیدا ہو رہی ہیں شکر ادا کرو، اولادیں کامیاب ہو رہی ہیں خدا کا شکر ادا کرو، عزت خدا نے دی ہے شکر ادا کرو، کاروبار اچھے چل رہے ہیں تو شکر ادا کرو، ورنہ نظر اٹھا کے دیکھو ترکی کی طرف دیکھا نہیں، سیریا میں اپنے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، خرب پتی تھے، چند منٹ کا بھوکم آیا بھکاری بن گئے، روڈوں پہ آ گئے، جو کروڑوں کی کاروں میں گھوم رہے تھے آج ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جو لاکھوں کا کھا کے ہوٹلوں سے نکلتے تھے آج وہ ایک ایک روٹی کے لیے روڈ پر کھڑے دوسروں کا منہ تک رہے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کی قدرت ہے یہ۔ مجھے بھولو گے تم، میں اٹھانا بھی جانتا ہوں، اور اگر مجھے بھولنے لگو تو زمین میں پھنسانا بھی جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قاری اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ کسی بھی حال میں اللہ کو مت بھولو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھانے وہی دیتا ہے، پینے وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، عزت وہی دیتا ہے، شہرت وہی دیتا ہے، مقام وہی دیتا ہے، مکان وہی دیتا ہے، چلنے کی قوت اسی نے دی، سب کچھ ہمارے پاس اسی کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارا یا ہمارے باپ کا آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر مدرسوں کے لیے کوئی مانگنے آ جا تو یہ کہتے ہیں بولے وہ چلو دیکھ لوں گا، تیرے باپ کا بھائی یہ جو دیکھ لے گا۔ جس رب نے دیا ہے اس کے نام پہ لٹانا سیکھو، زور سے لٹانا سیکھو، اس کے نام پہ خرچ کرنا سیکھو، اور اگر خرچ کرنے والے نہ بنے اور اگر خدا کو یہ چیز بری لگ گئی تو بہت آسانی سے بھکاری بنا دے گا خدا۔ اسے کبھی مت بھولو، اللہ نے حسن دیا ہے نا، حسن تو سر جھکا کے شکر ادا کر، حسن پہ گھمنڈ مت کر۔ اگر اللہ نے گھروں میں بیٹیاں خوبصورت بنائی ہیں تو ان کے چہروں پہ پردے ڈال دو اور اپنی بیٹیوں سے کہو بیٹی اپنے حسن کے جلوے دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر فاطمہ الزہرا کا صدقہ تجھے حسن کے بدلے حسن کے ذریعے مل گیا تو گھر سے مت نکل۔ رسول پاک کی بیٹی ساری زندگی گھر سے نہیں نکلی، ارے اور تو اور جس دن سیدہ کا جنازہ اٹھا تو مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے سیدہ فاطمہ نے کہا اے علی میرا جنازہ دن میں نہیں، میرا جنازہ رات میں اٹھانا۔ علی بولے کیوں؟ قسم کھا کے بولی فاطمہ اے علی سنو کان کھول کر، میرے سر کا بال آپ کے علاوہ آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ بھی رات میں اٹھے تاکہ رسول کی بیٹی کا کوئی غیر آدمی جنازہ بھی نہ دے۔ آج تیرے پاس بیٹیاں حسن والی ہیں تو ان کے حسن کے چرچے کرتے ہو، انہیں مارکیٹوں میں گھماتے ہو، انہیں ادھر ادھر لے جاتے ہو۔ نظر اٹھا کے دیکھ، تقریباً 1000 بیٹیاں غیروں کے گھروں میں چلی گئی۔ کتنی بیٹیاں؟ تقریباً 1000 لڑکیاں آج غیروں کے گھروں میں ہیں۔ 1000 خطا کار کون ہے؟ قاضی صاحب کیوں ہوا ایسا؟ ذمہ دار ہے کون؟ ذمہ دار کوئی اور نہیں، ذمہ دار ہے اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کی ماں، اس کا خاندان۔ سن لو، آپ کہو گے وہ کیسے؟ تو میں بتاتا ہوں وہ کیسے۔ اگر نکاح آسان کیا ہوتا تم نے تو یہ بچیاں گھروں سے نکل کر نہیں بھاگتی۔ آج سے 1500 سال پہلے تمہارے نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو، سبحان اللہ۔ اور اس سے کئی فائدے ہیں، اور وہ کیا؟ آج نکاح بہت مشکل ہے، رکشہ چلانے والے رو رہے ہیں، سبزی بیچنے والے رو رہے ہیں، کسان رو رہے ہیں، غریب رو رہے ہیں، مزدوری کرنے والے رو رہے ہیں۔
اگر گھر میں 2-4 بیٹیاں ہیں تو باپ کو ہارٹ ہو گیا، اٹیک ہو گیا، تڑپ تڑپ کے بیمار ہو کے باپ بستر پہ گر گیا، بیٹیوں نے کیا کیا؟ جب جوان ہو گئی غلط راستہ اختیار کر لیا۔ کیا یہ راستہ تمہارے نبی نے دیا تھا؟ 1500 سال پہلے تمہارے نبی نے کہا تھا نکاح آسان کرو، آج بسوں پہ لکھا ہے بیٹیاں بچاؤ، ٹرکوں پہ لکھا ہے بیٹیاں بچاؤ، کاروں پہ لکھا ہے بیٹیاں بچاؤ، دیواروں پہ لکھا ہے بیٹیاں بچاؤ۔ میں کہتا ہوں یہ ہندوستان کی حکومت ہے جو اعلان کر رہی ہے، نعرے لگا رہی ہے، وہ اپنی جگہ ٹھیک، مگر یہ نعرے آج لگے ہیں، آج سے 1500 سال پہلے مدینے میں یہ نعرہ میرے نبی نے لگایا تھا، اور نعرہ یہ تھا نکاح آسان کرو اور بیٹیاں بچا لو۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ جس دن نکاح آسان ہو گیا خدا کی قسم یہ رنڈی کھانے بند ہو جائیں گے۔ جس دن نکاح آسان ہو گیا بیٹیوں کی عزتیں آج لٹنے سے محفوظ ہو جائیں گی۔ جس دن نکاح آسان ہو گیا تمہارے بیٹے بلاತ್ಕಾರ میں نہیں پکڑے جائیں گے۔ جس دن نکاح آسان ہو گیا تمہاری بیٹیوں پر کالے کرتوت کے الزام پھر کوئی نہیں لگائے گا۔ خدا کی قسم جس وقت نبی پاک نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی اس عمر میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم دنیا دیکھے گی آج ڈولی میں بیٹھ کر کنیزے فاطمہ جا رہی۔ سبحان اللہ۔ آپ کن راستوں پہ سفر کر رہے ہیں بھائی؟ کیسی زندگی جینا چاہتے ہیں آپ؟ اپنی بیٹیوں کو پردے میں رکھو۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، نبی کی ولادت کا جلسہ ہے، میں اسی تعلق سے تقریر کروں گا انشاءاللہ۔ ہمارا نبی لاجواب ہے، زور سے بولو ہمارا نبی۔ یہ 4 لڑکے جو کھڑے سامنے آگے آ جاؤ، وہاں میں بیٹھیے، آ جاؤ جلدی آ جاؤ بھیا، تم بھی آ جاؤ، کالی شرٹ والے بھیا۔ ارے یار پتہ نہیں تم میں سے کون اچھا بن جا آگے جا کے اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو۔ یہ کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم اچھے ہیں، اللہ ہی جانے بھیا کون بچا ہے۔ ہاں پتہ کچھ نہ کون کیا ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی نے کہا تھا کسی کو دیکھ کر اس کی حقارت مت کر، ہو سکتا پھٹے پرانے لباس میں چلنے والا تو اس سے بھی اچھا ہو۔ پتہ کچھ نہیں ہے، کبھی کبھی شفاف اور سفید کپڑے پہننے والوں کے کرتوں پہ داغ ہوتے، مگر جو پھٹے پرانے بوسیدہ لباس پہن کے گھومتے اللہ انہیں ہی بے داغ بنا دیتا ہے۔ ہاں پتہ کچھ نہیں ہے کون کیا، اس لیے عزت سب کی کرو۔ بہت اچھا جملہ بولا اس مہینے میں آنے والے پیغمبر نے، کیا کہا نبی نے؟ تم زمین پر رہنے والی مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ ہاں تمہارے نبی نے رحم کیا بھی ہے، رحم کر کے دکھایا بھی ہے۔ کوئی لا کے تو دکھائے ہمارے نبی کے جیسا۔ ہاں دشمنوں نے ظلم کیے، نبی نے معاف کر دیا، لوگوں نے گالیاں دی، نبی نے معاف کر دیا، لوگوں دیوانہ کہہ رہے ہیں نبی مسکرا رہے ہیں، لوگ مجنون کہہ رہے ہیں نبی مسکرا رہے ہیں، لوگ آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں نبی مسکرا رہے ہیں۔ میرے رسول کو کبھی غصہ نہیں آیا۔ میرے آقا کی عادت کریمہ کیا تھی؟ کہا تم پتھر مارتے رہو میں دعائیں دیتا رہا۔ اٹھاؤ تاریخ، پتہ لگے گا پتھر مارنے والوں کے نام مٹ گئے، میرے نبی کا نام آج بھی اذانوں میں لیا جا رہا۔ ظالموں کو خدا زندہ نہیں رکھتا، ہاں ظالموں کو زندہ۔ ایک بات یاد رکھنا، وقتی طور پر ہوا ہوتی ہے ایسوں کی، گنڈوں کی، لچوں کی، بدماشوں کی، تھوڑی دیر جوان طبقہ اس کے پیچھے ہو جاتا، بولے ارے آپ محلے میں اس کی بہت چلتی ہے بھائی چلو اسی کے ساتھ چل رہا۔ ہاں اگر جس دن وہ گنڈا مرتا اور اس کا جنازہ اٹھتا تو دنیا کے اندر ہر مرد اور ہر عورت اور ہر بچہ کہتا اچھا ہوا گنڈا چلا گیا، محلہ پاک ہو گیا۔ تیری دنیا بھی برباد، قبر بھی برباد، تیرا حشر بھی برباد۔ نبی کا غلام بن کے تو دیکھ،
نبی کا غلام بن کے تو دیکھ, محلے میں اچھا بن کے تو دیکھ, محلے میں سچا بن کے تو دیکھ, محلے میں ایماندار بن کے تو دیکھ, میرے رسول کا بھکاری بن کے تو دیکھ, میرے رسول کا وفادار بن کے تو دیکھ. جب تک زندہ رہے گا لوگ تب بھی جھانک جھانک کے دیکھیں گے, اور جس دن مر جائے گا اور تیرا جنازہ جب جینتی پور کے گلیوں میں نکلے گا تو مرد دروازوں کے پردے ہٹا ہٹا کے عورتیں بھی کہیں گی غور سے دیکھ لو کہ تار نہیں مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے. کیوں اپنا جلسہ بگاڑ رہے ہو اپنے ہاتھوں سے؟ میری کیا ہے یار, میں تو تقریر ابھی ختم کر دوں گا. مائک والے بھیا کہاں گئے؟ تھوڑا سا بات بڑھاؤ, کم بات کرو یار نا, تھوڑا سا بڑھاؤ, ہلکا جی لگا کے سبحان اللہ. میرے بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دنیا کی جو دی ہے نا اللہ نے, یہ تمہیں امتحان کے لیے دی گئی, امتحان کے لیے. تمہارے نبی کی شان کیا ہے آپ نہیں دیکھتے؟ سارا مکہ دشمن تھا تمہارے رسول کا جب اعلان نبوت کیا تھا آقا نے. سارا مکہ, ارے یار اور تو اور, ذرا غور سے سنو میری طرف دیکھ کر. خود جو چچا تھا نبی کا ابو جہل, اس نے جب دیکھا کہ بھتیجے نے اعلان کر دیا نبوت کا کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں, اس کے پیٹ میں آگ لگ گئی. مکے کا بہت بڑا آتنکوادی تھا یہ ابو جہل. 40,000 لوگ جمع کیے اس نے دار الندوہ میں, جہاں آج مکے کا حرم ہے, ایک جگہ کا نام تھا دار الندوہ. 40,000 نبی کی دشمن میں. کس کی دشمنی میں؟ نبی کی. زور سے بولو, کس کی دشمنی؟ 40,000 لوگ آئے. ابو جہل نے سب کو بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد جو ایک جملہ بولا تھا وہ سنیے آپ غور سے, چہرے میری طرف کر لیجیے آپ. ابو جہل بولا بھئی دیکھو, ہمارے جو پرانے معبود ہیں, ہمارے جو خدا ہیں, ان کو وہ مٹ جائیں گے, ہمارا مذہب ختم ہو جائے گا, دین چلا جائے گا. بولے کیا کریں؟ بولے محمد ابن عبداللہ جو آیا اس کا قتل کر دو, نہ وہ ہوگا نہ اس کا دین باقی رہے گا, معاذ اللہ. اتنا جب کہا تو مکے کے لوگ بولے کہ یہ کام آسان تو ہے نہیں, سچا بہت ہے وہ. اور سے نہیں بولو گے؟ ایک شخص کھڑا ہوا, بولے بھئی مشورہ ہے میرے پاس, اگر مان جاؤ. کہا کیا؟ بولے انسان بہت دیکھے مگر وہ جیسا اچھا اور سچا نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سیدھا بہت ہے. کہا کیسے؟ کہا ہر غریب و امیر کی دعوت میں آتے ہیں لوگ, ان جیسا اخلاق نہیں ہے. بولے پھر؟ بولے ان کی دعوت کر دو, کھانا کھانے آئیں گے, کھانے کے نیچے زہر رکھ دو, لقمہ اٹھائیں گے, کھائیں گے, پیٹ میں جائے گا, محمد کا کام ہو جائے گا, معاذ اللہ. ابو جہل بولا اے بیٹھ نیچے. کہا کیوں؟ بولے مشورہ آتا دینا, وہ دن آج بھی یاد ہے مجھے, میں بھولا نہیں ہوں. کہا ایک شخص آستین میں خنجر چھپا کے گیا تھا, عبداللہ کے بیٹے نے اسے بھی دیکھ لیا. کہا نادان, جو کھانے کے نیچے کا زہر, یار یہ آستین کا خنجر دیکھ لے, کیا وہ کھانے کا زہر نہیں دیکھ سکتا؟ کہا ہاں دیکھ سکتا ہے. کہا کوئی اور اٹھے ہو تو اٹھے. دوسرا اٹھا. کہا انہیں گرفتار کر کے لاؤ, تنگ و تاریک مکان میں قید کر دو, نہ کھانے دو نہ پینے دو, وہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے. اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا اے تو بھی بیٹھ. کہا کیوں؟ کہا نادان, وہ دن بھولا نہیں ہوں, آج بھی یاد ہے. زمین مکے کی تھی, قدم عبداللہ کے بیٹے محمد کا تھا. انہوں نے اپنا قدم مکے کی زمین پر رکھ کے انگلی اٹھائی, چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا. کہا نادان, جو اپنی انگلی سے چاند 2 ٹکڑا کر دے تو کیا وہ اپنی انگلی سے دیوار 2 ٹکڑا نہیں کر سکتا؟ کہا بالکل کر سکتا. کہا کہ تو بھی بیٹھ, کوئی اور ہو تو اٹھے. تیسرا اٹھا. کہا بھائی میرا مشورہ مانو. کہا تیرا مشورہ کیا ہے؟ کہا ایک کام کرو, انہیں گرفتار کر کے لاؤ اور مکے کے جنگل سے ایک اونٹ پکڑ کے لاؤ, اور اس اونٹ پر عبداللہ کے بیٹے محمد کو باندھ دو. اتنا جب کہا, بولے پھر کیا ہوگا؟ کہا کہ اونٹ کو مار کے مکے کے پہاڑوں میں نکالو, وہ ٹکرا ٹکرا کے مر جائیں گے, معاذ اللہ. اتنا جب کہا تو ابو جہل بولا اے تو بھی بیٹھ. کہا کیوں؟ کہا کہاں سے لائے گا وہ اونٹ جس پر بیٹھائے گا عبداللہ کے بیٹے محمد کو؟ کہا کیا ہوا؟ کہا رے پاگلو, تم تو صبح کو سو کے بھی نہیں اٹھتے, مکے کے ہر اونٹ کو محمد کی چوکٹ پر سلام کرتا دیکھا. اتنا سننا تھا, بھوچال آ گیا مجمع میں. سارا مجمع بولا بھئی ایسا کرو, تو بھی مشورہ دو, تمہیں بتاؤ کیا کریں.
جب اتنا کہا کہ بھئی تم ہی بتاؤ کیا کریں، تو اس نے کہا بھئی سنو، ابو جہل بولا ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں. کہا کیا؟ بولے میں نے دنیا میں محبت کرنے والے بہت دیکھے، مگر جو اس کے عاشق ہیں اسے کسی کے نہیں دیکھے. کہا کیا ہوا؟ بولے جب وہ منہ دھوتا اور اس کے چہرے سے پانی لگ کے جب گرتا نا تو اس کا عاشق گرنے نہیں دیتے، بیچ میں پکڑ کے چہروں پہ لگا لے. ماشاءاللہ ہمارے حکیم جی نے بہت دنوں پہلے مجھے یہ تاریخ لکھوا دی تھی. ہمارے حکیم خورشید صاحب نے تشریف لے آئے، اللہ عمر میں برکت دے. سنیے، کہا کہ بھئی دیکھو عاشق کو جیسے نہیں دیکھے ہم نے. کہا اچھا پھر کیا کریں؟ بولے مجھے 40 جوان چاہیے. کھڑے ہو گئے 40 مرد. کہا ہر آدمی کو میں 100 ایک یعنی کہ سرخ رنگ کا اونٹ دوں گا. کہا پھر کیا کریں؟ کہا دنیا سوتی ہے، وہ رات کو اٹھتا ہے فجر کے وقت اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دے کے دھو کے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. کہا پھر کہا آج رات کو جب وہ اٹھے تلوار لے کر جاؤ ان کے دروازے پر اور جا کر جیسی وہ نکلیں فوراً حملہ کر دو، قتل کر کے واپس آ جاؤ. کوئی بھی ایک خاندان کا آدمی اگر مارے گا تو اس کے خاندان والے زندہ نہیں چھوڑیں گے. کہا اچھا. بولے ہاں. خدا کی قسم اتنا جب کہا 40 لوگ انعام کے لالچ میں ہاتھ میں تلوار لے کر بولے ٹھیک ہے ہم اس کام کو انجام دیں گے. ادھر مشورہ ہوا اور ادھر اللہ نے اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں فرماتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے. میرے رسول سے زیادہ پسندیدہ پھر کون سا رسول ہے؟ خدا کی قسم ادھر مشورہ ہوا، ادھر میرا نبی حجرے سے نکلا، حضرت علی کے حجرے پہ پہنچا. نبی نے علی کو اٹھایا، اپنے حجرے میں لائے، ہاتھ پکڑ کر کہا علی آج تمہیں میرے حجرے میں سونا ہے. سبحان اللہ. آواز بالکل ہی دب گئی مائک کی بھائی صاحب، ہماری تو سمجھ سے باہر ہو رہا، بالکل ہی دب رہی ہے آواز. نہیں آواز تو نہیں بیٹھے گی میری انشاءاللہ. حالانکہ میں بغیر مائک کے کروں گا تو اچھی کروں گا. یا تو تم اس کی آواز بڑھاؤ تاکہ میرے گلے پہ زور نہ پڑے، اس کی آواز بڑھا دو. ٹھیک ہے؟ میرے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑا، سبحان اللہ. حجرے میں لائے. کیا مقدر ہے مولا علی کا. ساری دنیا گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھنے کی دعا کرتی ہے، علی نبی کے حجرے میں بیٹھے. نبی نے علی کو لٹایا، خود اپنے بستر پر لیٹے، دونوں سو گئے. رات کا آدھا حصہ گزرا. طائر سدرہ، بلبل سدرہ، سید الملائکہ روح الامین جبریل امین بارگاہ نبی میں آئے، آ کر میرے نبی کو سلام کیا. سبحان اللہ. اس کا مطلب نبی کو سلام کرنا میرے جبریل کی بھی سنت ہے. سلام کیا، جگایا نبی کو، کہا آقا آج ہی رات مکے سے ہجرت کریے، یہاں سے سفر کیجئے، آپ کے رب کا حکم ہے. جبریل یہ پیغام دے کر چلے گئے. میرے رسول نے حضرت علی کو جگایا، ایک تھیلی نکالی، علی کے ہاتھ میں دی. علی بولے آقا یہ کیا ہے؟ نبی بولے علی یہ پیسے. علی بولے آقا کیسے؟ کہا میرے علی جو دشمن دروازے پر کھڑے ہیں انہی کی امانتیں ہیں. کہا آقا وہ کیسے؟ کہا انہیں اپنے باپ پر بھروسہ نہیں ہے، چچا پر بھروسہ نہیں ہے، بھائیوں پر بھروسہ نہیں ہے، خاندان پر بھروسہ نہیں ہے. ان کا عقیدہ اور ان کا ماننا یہ تھا کہ اگر اس زمین پر خدا نے کسی کو امانت دار بنا کے بھیجا ہے وہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو بھیجا ہے. خدا کی قسم یہ غیروں کا ماننا تھا. کہا علی پکڑ لو تھیلی، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا اور بانٹ کر تم بھی اسی راستے آ جانا جن راستے پر تمہارا نبی جا رہا ہے. علی آرام سے بستر پہ سو گئے. نبی نے اپنے تخت پر علی کو لٹایا، اوپر سے کمبل اڑایا. علی تیری عظمت کو سلام، علی تیری شان کو سلام، علی تیری شوکت کو سلام، علی تیرے مرتبے کو سلام، علی تیری بلندی کو سلام. خدا کی قسم یہ ہے مرتبہ مولا علی کا. علی کا چہرہ ڈھک دیا. میرے رسول کی آنکھ سے آنسو نکل گئے. آج اس مکے سے جا رہا ہے نبی جہاں پیدا ہوئے، آج اس مکے سے جا رہا ہے نبی جہاں پلے، آج اس مکے سے جا رہے ہیں نبی جہاں بڑے ہوئے، آج اس مکے کو چھوڑ رہے ہیں نبی جہاں آمنہ کے شکم میں پلے، ان کی گود میں پلے، دادا کی گود میں پلے، ابو طالب کے گود میں پلے. آج اسی مکے کو خیر آباد کہہ رہے ہیں نبی. آنکھ سے آنسو
آ گئے میرے رسول کی آقا نے اپنے حجرے سے چھوٹی چھوٹی جو کنکریں پڑی تھی مٹی تھی نبی کے حجرے میں آقا نے اس کنکر کو اٹھایا اس مٹی کو اٹھایا اپنے ہاتھ میں لے لیا اے جینتی پور کے زندہ دل سنیو پتہ یہ لگا نبی کا حجرہ پکا نہیں تھا نبی کے حجرے میں فرش نہیں تھا نبی کے حجرے میں پتھر لگا ہوا نہیں تھا نبی کا حجرہ یعنی کہ بہت بڑا خوبصورت یا حسین نہیں تھا نبی کا حجرہ فرش والا نہیں تھا ایک ڈاکٹر تھا امریکہ میں رہنے والا جس نے تقریباً 13 سال تک کہا نبی جھوٹا ہے قرآن جھوٹا ہے اسلام جھوٹا ہے 13 سال تک نبی اور میرے نبی کی کتابوں اور اسلام پر وہ انگلی اٹھاتا رہا مگر 13 سال کے بعد اس کا ایک بیان آیا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں مسلمان جیسا کوئی انسان نہیں مسلمانوں کے مذہب جیسا کوئی مذہب نہیں اس نبی جیسا دنیا میں کوئی انسان نہیں حیرت انگیز خبر جب میڈیا کے سامنے پہنچی تو فوراً میڈیا اس کے کلینک پہ پہنچی کیمرے سامنے لگائے چل کر کہا ڈاکٹر تو پاگل تو نہیں ہو گیا آج تک کہتا تھا قرآن جھوٹا اسلام جھوٹا مسلمانوں کا نبی جھوٹا اور اب کہتا قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں اس نبی جیسا کوئی انسان نہیں چیخ نکل گئی ڈاکٹر کی کیمروں کے سامنے ڈاکٹر بولا اے لوگوں 13 سال تک میں پڑھتا رہا وہ میں بولتا رہا میں سمجھ نہیں پایا مگر 13 سال کے بعد جب اس نبی کی زندگی کو پڑھتا میں اس کے گاؤں میں مدینے پہنچا اور کتابوں کے ذریعے میں نے جب مدینے کو دیکھا اور مدینے میں جب اس مصطفیٰ کی چوکھٹ کو دیکھا ان کے حجرے کو دیکھا ان کے گھر کو دیکھا تو میں نے دیکھا کہ کچا حجرہ ہے اس پیغمبر کا چھوٹا سا حجرہ ہے اس پیغمبر کا بستر چٹائی کا تکیہ چٹائی کا 2 مٹی کے پیالے 2 مٹی کی پلیٹ ایک مشکی کا ایک پانی بھرنے کے لیے ڈول اور اتنا بڑا حجرہ کہ اگر سب زمین پر ٹیکتے تو قدم دیوار میں لگتا قدم زمین پر ٹیکتے تو ان کا سر نیچے لگتا اتنا سا حجرہ میں نے جب سادگی اور اس کی زندگی دیکھی اسی چیز پر میں نے کلمہ پڑھ لیا ارے کیوں نہ اسی کا غلام بن جاؤں اس لیے کہ جتنا بڑا نام اور حجرہ یہ مکان یہ زندگی یہ ان کا جینا رہنا کھانا پینا یہ کہا میں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا ہے کہ اگر جھوٹا ہوتا تو ختم ہو گیا ہوتا 1500 سال ہو گئے سچا ہے اسی لیے اذانوں میں اس پیغمبر کا نام لیا جا رہا ہے میرے نبی کی شان دیکھیں پہلیا کلمہ اب یہاں نبی کی عظمت پر میں گفتگو کرنے لگا ہوں سبحان اللہ بولے میں ایک بات سبحان اللہ نبی نے سورہ یاسین پڑھی تھی ہاتھ میں کنکر و مٹی دے کیا پڑھا تھا بولو زور سے سورہ یاسین اب تم بھی سنو گھر میں مشکل ہو سورہ یاسین پڑھا کرو سبحان اللہ جنات کا اثر ہو سورہ یاسین پڑھا کرو سبحان اللہ جادو ہو سورہ یاسین پڑھا کرو سبحان اللہ لا علاج بیماری ہو سورہ یاسین پڑھا کرو جی جی گھر میں اولاد نہ ہو 40 دن تک 41 دن تک سورہ یاسین چھواروں پہ پڑھ کر میاں بی بی کھا لیا کرو انشاءاللہ گھر اولاد سے بھر جائے دشمن کا اندیشہ ہو راستے میں نکلتے ہوئے سورہ یاسین پڑھ لیا کرو راستہ آسان ہو جائے گا اب اگلی بات سنیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں چلتے چلتے کم ہو جاتا جب میں زور سے بولتا ہوں تو یہ انگلی کر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا نبی کے جلسے میں نقصان نہیں ہوتا باب ہاں یہ دماغ سے نکال دیو بھیجے سے آج ہوگا کچھ نہیں مائک میں یہ نبی کا جلسہ ہے ہاں بالکل کچھ نہیں ہوگا لوگوں نے جانے دے دی اگر ایک آدھ ڈبہ پھونک بھی گیا تو کیا ہو رہا ہے تم ڈبے کو اڑائے پھر رہے ہو فلسطین میں جا کے دیکھو 20,000 لوگوں نے جانے دے دی باقی بات ہے ارے بڑھاؤ آواز یار ابے پھگیا ہٹاؤ ہاں میرا سینہ پھگا پڑا تم ڈبے کے سبحان اللہ زور سے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ بالکل لالچ مت کرو مولانا شان محمد صاحب 100 روپے بڑھتی دیو میری طرف سے کیا نام ہے آپ کا وسیم احمد ماشاء اللہ تو ویسے بھی پڑھانی چاہیے ہاں احمد ہو اور احمد نام میرے نبی کا بھی اور انہی کا ذکر ہو گیا
جی گھٹن دو انہیں آج ہٹ جاؤ سبحان اللہ زور سے میرے رسول نے سورہ یاسین پڑھی حجر شریف سے نکلے 40 دشمن تلواریں لیے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہیں کتنے دشمن بولے 30 ادھر ہیں 20 ادھر ہیں اور بیچ میں سے راستہ صاف بیٹے موبائل رکھ لو ایسا نہ ہو تم اس میں ہی رہ جاؤ یہ بند ہو رہی ہے اس میں دیکھ لیو بعد میں اور اگر یہ بھی نہ دکھائیں تو بہت ہے یوٹیوب پہ آج تو سامنے ہے نا میں تمہیں دیکھ لوں تم مجھے دیکھ لو دیکھنے کا مزہ آج کی رات پتہ تھوڑی ہے ضروری تھوڑی ہے پھر آئندہ ملاقات ہو ابھی تک دیکھو نبی سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں ایک بات یاد رکھنا جینتی بھارتپور والوں جسے خدا بچائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا اور جسے خدا مٹائے اسے زور سے اسے کوئی تو پھر ڈرو مت پریشان مت ہو اللہ کی رضا پہ راضی رہو موت بھی وہی دیتا ہے زندگی بھی وہی دیتا اللہ کا حبیب بیچ میں سے نکل کے چلا گیا واہ بھائی واہ 40 لوگ تلواریں لیے کھڑے تھے وہ تلواریں ہلاتے ہی رہ گئے آنکھیں کھلی کی کھلی ہیں اگر نبی کو نہ دیکھ سکے پوری رات کھڑے رہے دن نکل گیا ایک انہی کے خاندان کا آیا کہ بولا بھائی کیسے کھڑے ہو رہے تم بولے غرور کے ساتھ بولے ہم ہی تو ہیں جنہیں چنا گیا تھا کل بولے کیوں بولے ان کا قتل کرنے وہ ہنس پڑا ہنس کے بولا مارے گئے تھے بولے کیوں بولے جاؤ جا کے سو جاؤ نیندیں خراب ہوئی اللہ تمہاری بولے کیوں بولے جن کے انتظار میں کھڑے ہو وہ تو رات ہی چلے گئے پوری طاقت سے جینتی بڑھوا لو پورے زور سے اتنا جب کہا تو تلواریں ہلا کے بولے ذرا بات سن ابے 1 منٹ کو لیٹے نہیں اور تو کہہ رہا چلے گئے میری یہاں کا زیادہ بنی ہے ابے تو نے گھر میں بیٹھ کے ہی دیکھ لیا سر جھکا کے بولا مانو یا مت مانو مگر چلے گئے 40 کے 40 خاموش ایک بوڑھا تھا وہ نکل کے آیا بولا اللہ زیادہ جوش میں نہ آتے پوچھ لو کہا بھائی تجھ پہ کیا ثبوت ہے کیا ثبوت تھا کچھ جناب جی جی ثبوت بھی تمہیں دیکھے گئے تمہارے سروں پر کچھ ڈالتے ہوئے جا رہے تھے میں نے دیکھا تھا اور اگلی بات بتا دوں بولے بتا کہا تمہیں نے دیکھے کو بولے تو نے کیسے دیکھ لیا بولے میرے کنکر نہ لگی تمہارے لگی تھی کہا یار بات صحیح ہے مگر چل تیری بات مانے لیتے یہ بتا ہمیں نظر کیوں نہیں آئے قسم خدا کی بڑا لاجواب جملہ ہے جو میں بولنے جا رہا ہوں مولانا عثمان توجہ دیں حکیم جی اس جملے پر تھا تو خیر مگر بات بڑی قیمتی کہہ کر گیا کہا یہ کہہ رہے ہو نظر نہیں آتے ابھی کوئی دکھانے کی چیز ہے کیا کہا کیوں بولے محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے محبوب سب کو نہیں دکھائے جاتے وہ تو پاگل ہے جو اپنے محبوبوں کو دکھاتے ہیں اپنے پیاروں کو دکھاتے ہیں جن سے محبت کرتے ہیں ان کے چہروں کی نمائش کرتے ہیں محبوب دکھانے کی چیز نہیں ہوتی محبوب تو چھپانے کی چیز ہوتی ہے کہا پھر کہا سب کو تھوڑی دکھائے جاتے بولے کسے بولے محبوبوں کو کسے دکھائے جاتے بولو زور سے بولو بھائی جینتی بڑھوا لو کسے محبوبوں کو اتنا جب کہا تو بولے چل بات صحیح ہے مگر یار ایک بات اور کھٹک رہی ہے دماغ میں بولے کیا بولے یہ بتا دے اگر وہ چلے گئے تو دروازہ کیوں نہ کھلا بھائی صاحب دروازہ تو اپنی بند ہے بات بڑی لاجواب کہی تھی اس نے وہ بھی سن لو یار چلتے چلتے ہاں اس نے کہا یہ بھی بتا دوں بولے ہاں بولے ان کے لیے دروازہ کھلنا ضروری نہ بولے کیوں بولے ان کے عاشقوں کو میں نے انہیں نور کہتا ہوا سنا ان کے لیے دروازہ کھلنا ضروری نہیں ہے ہاں اور آج اس پہ جھگڑا بھی بہت ہے جینتی بڑھوا لو مدرسے کھول لیے لوگوں نے اس چکر میں اور ہماری قوم بھی اتنی بے وقوف ہے بولے وہ پڑھائی صحیح ہو رہی ہے اس لیے بھیجتی ہے بھیا تم زیادہ جانو یا مولانا لوگ زیادہ جانے ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا میں بتا دوں جملہ بہت قیمتی ہے سن لیو جب تک تم نے اپنے ماں باپوں کی عزت کی تھی ٹھیک ہے اپنے باپ کی نظر سے اور ماں کو ماں کی نظر سے اور اپنی مسجدوں کے اماموں اور محلے کے پڑھے لکھوں کو جب تم اپنے سر پر رکھ کے گھوم رہے تھے تو دنیا تمہیں بڑی عزت سے دیکھ رہی جس دن سے تم نے اپنے ماں باپوں کو ٹوکر مار کے باہر کیا اور علماء کو تم نے حقارت سے دیکھا اور ان کی بات نہ مانی
اسی دن سے ہماری قوم ذلیل ہونے لگی. اب تمہیں بچانے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت کی دور میری امت کے علماء کے ہاتھ میں ہوگی. بھول گئے؟ اپنے آپ کو زیادہ عقل مند مت سمجھو. سنو، اس نے کہا یار نبی نور ہیں، ہم نے ان کے عاشقوں کو نور کہتا سنا اور تم کہتے ہو ہم نے اپنے جیسا. آج بھی بیماری چل رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بولے وہ ہمارے جیسے ہیں، وہ ہمارے جیسے. کالیا بھی آ پھر رہا کالیا. ہاں تھوڑے دن مدرسے میں کہیں بیٹھنے چلا گیا تو وہ بھی کہہ رہا بولے وہ ہمارے مولانا کہہ رہے ہیں بولے وہ بس اتنا بڑا مرتبہ ان کا جیسے بڑے بھائی کا. اے نکتے، تو جانے ایک بات بتاؤ مجھے، نبی کا بھائی بننے میں مزہ ہے یا نبی کا غلام بننے میں مزہ ہے؟ جس دن کلمہ پڑھا تھا نا امیر حمزہ نے، چچا تھے چچا، کلمہ پڑھا خوشی میں نبی نے جب نعرہ لگایا تھا نا تو امیر حمزہ قریب آئے، میرے نبی نے ہاتھ پھیلا کے کہا چچا. امیر حمزہ ہاتھ منہ پہ رکھ کے بولے خاموش ہو جاؤ. آج تک تھا چچا، آج کے بعد تم میرے آقا ہو، میں تمہارا غلام ہوں. تم میرے دادا ہو، میں تمہارا بھکاری ہوں. تم میرے امام ہو، میں تمہارا مقتدی ہوں. میں تمہارا محتاج ہوں، تم میرے تاجدار ہو. اس لیے کہ میں امتی ہوں، تم میرے نبی ہو. یار ماشاءاللہ. سگا چچا بھتیجا نہ بولا ساری زندگی. تم رشتے نکالنے چلے ہو. کہہ رہا ہماری صلاح ہے. ہم نے کہا بھائی تیرا مقابلہ نبی سے کیسے؟ کہہ رہا مولانا وہ جیسے ہماری آنکھیں ویسی ان کی ہیں. ارے واہ، تجھے تو اپنے گھر کا بھی نہ دکھتا بھائی. رات کو کوئی چوری کر کے لے جا سو کیا لٹ گئے. تیری آنکھیں اور یہ میرے رسول کی آنکھ. حضرت عائشہ کے حجرے میں بیٹھے لوہے محفوظ کی تختی کو دیکھ رہے ہیں. دور سے یہ ہے دلیری جملے سنو. کہنے لگا مولانا جیسے ہمارے کان ویسے ہی ان کے بھی. ہم نے کہا ہم نے دیکھے تیرے کان، تجھے تو اپنے محلے کی مسجد کی اذان کی آواز بھی نہیں آتی اور میرا رسول گنبد خضرا مدینے میں لیٹ کر جینتی پور کا جلسہ بھی سن لیتا. کہنے لگا مولانا جیسے ہمارا منہ ویسے ہی ان کا بھی. ہم نے کہا وارے ماں منہ پھیلا. اپنے منہ کا مقابلہ نبی کے منہ سے. اگر گٹکا کھا لے گھر میں آ جا، گھائیاں سڑی ہوئی، ماں کہتی ہے تھوک مت یہ گھر میں چاول نہیں پکڑ کے تجھے ابھی صفائی کر کے بیٹھے. بہن کہتی ہے گھر میں تھوکنا مت، بیوی کہتی ہے تھوکنا مت، بیٹی کہتی ہے ابو پیار بہت کرتی ہوں اگر گھر میں تھوک مت دیو، باہر چلے جاؤ گٹکا کھا کے آتے ہو، تھوکنی اچھی نہیں لگتی. یہ تیرا منہ ماں پسند نہ کرے، بیوی پسند نہ کرے، بہن پسند نہ کرے، بیٹی پسند نہ کرے، رشتہ دار پسند نہ کرے. یہاں تک کہ ایئرپورٹ پر لکھا ہے تھوکنا منع، روڈ فیس پہ لکھا ہے تھوکنا منع، اسٹیشن پر لکھا ہے تھوکنا منع. آفیسرس روم میں جائے گا کونے پہ لکھا ہوگا ڈسٹ بن ادھر ہے، کوڑا دان ادھر ہے، تھوک دان ادھر ہے، اگر تھوکنا ہے تو ادھر جائیے. یہ ہے تیرے منہ کا حال اور یہ ہے مصطفیٰ کا منہ، یہ ہے مصطفیٰ کا لعاب. اگر اسی منہ سے نکلا ہوا لعاب علی کی دکھتی آنکھ پر لگا دے تو علی کو شفا مل جائے. حضرت صدیق اکبر کے ساتھ کے دسے انگوٹھے پر لگا دے 12 برس کے لیے زہر دور ہو جائے. حضرت قتادہ کی ٹوٹی ہڈی پر لگا دے قیامت تک کے لیے شفا یاب ہو جائے. حضرت جابر کے گھر میں آٹے پر لگا دے بیماروں کا کھانا پورا ہو جائے. اور یہی لعاب کھاری کنویں میں ڈال دے تو قیامت تک کے لیے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. کہنے لگا مولانا صاحب جیسے ہمارا ہاتھ ویسے ہی ان کا بھی. ہم نے کہا ہم نے دیکھا رہے تیرا ہاتھ. ہاں
کبھی کبھی مارکیٹ میں دوسرے کی جیب میں بھی ڈال دیں، پٹ رہا مرغا بنا ہوا۔ لوگ کہہ رہے ہیں بھائی جینتی پور کا پکڑ لیا، لوگ پہنچ گئے جینتی پور کے، بولے نہ بھائی ہمارا یہاں کا لڑائی، غلط کا کوئی نہیں ہوتا بھائی صاحب، اچھے کے ہزاروں ہیں، اچھے بنو تاکہ دنیا سینے لگا لے۔ اور سے اس حق کا مقابلہ نبی سے کرنے چلا تو یہ مصطفیٰ کا